اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب نے جاہلیت کے دور کی ایک رسم کو مٹایا ہے۔ جاہلیت میں عرب کے لوگ کبھی کبھی رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم فلاں نیکی کا کام نہیں کریں گے، ہم فلاں کام جو لوگوں کے اصلاح کے لیے ہے اس کو نہیں کریں گے، اور اس پر وہ رب کو گواہ بناتے تھے۔ بعد میں جب کوئی انہیں کہتا تھا کہ آپ یہ کام کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے لہذا ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے رب نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُمْ۔ لا تجعلوا، تجعلوا کا معنی ہے تم بناتے ہو۔ اصل میں یہ تجعلون تھا، فعل مضارع ہے، اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے لا کی وجہ سے۔ جب یہ لا تجعلوا بن گیا تو اس میں معنی آ گیا مت، تم مت بناؤ۔ لا تجعلوا، تم مت بناؤ، لا تجعلوا، تم مت بناؤ۔ اللہ مفعول بھی، اللہ کو عرضتاً ڈال، ٹارگٹ، نشان، لِأَیْمَانِکُم، اپنے قسموں کے لیے۔ رب فرماتے ہیں تم اللہ کے نام کو اپنے قسموں کے لیے ڈال مت بناؤ۔ کس کے لیے، کیوں، اس کی وضاحت دوسرے لائن میں رب فرماتے ہیں ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس۔
تبرو جو ہے یہ برہ سے آیا ہے. برہ ماضی ہے، مضارع بن جائے گا تبرہ. تبرہ کا پلورل جو ہے وہ بنتا ہے تبرون. یہی تبرون آیا ہے مگر اس کے سامنے ان آیا ہے. جب ہم ان لگاتے ہیں تو تبرون میں جو نون ہے یہ نون ڈراپ ہو جائے گا. اس طرح یہ بن جائے گا ان تبرو. اسی طرح یہ جو ہے یہ تتقون ہے. تتقون ہے، اس میں نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے. اسی طرح یہ جو ہے یہ تصلحون ہے، اور تصلحون میں ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا ان تصلحو. اب ہر جگہ ان تبرو، ان تتقو، ان تصلحو نہیں آئے گا، کیونکہ ان پہلے والے پر آئے گا اور باقی اس کو فالو کریں گے. اسی طرح جب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تتقو آیا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ اس واو کی وجہ سے یہ تتقو جو ہے یہ فالو کرتا ہے وہی پیٹرن جو تبرو کرتا ہے. اسی طرح تصلحو جو ہے یہ بھی وہی پیٹرن فالو کرتا ہے جو تبرو میں ہے. اس میں ایک اور بات ہے، جب ہم ان لگاتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ تو یہ کبھی کبھی نفی کا معنی دیتا ہے. اصل معنی تو تبرون کا ہے. تبرون کا معنی ہے تم حسن سلوک کرتے ہو یا کرو گے. مگر ان تبرو کا معنی بن جاتا ہے کہ تم حسن سلوک نہ کر سکو. ان تبرو میں نہیں کا معنی پیدا ہوتا ہے. وہی حال ان تتقو کا ہے کہ تم تقوی اختیار نہ کرو گے، اور اسی طرح ان تصلحو کا معنی بن جائے گا کہ تم اصلاح نہ کرو گے بین الناس، لوگوں کے درمیان. گویا معنی بنتا ہے کہ اللہ کا قسم مت کھاؤ جو تم جاہلیت کے دور میں کھاتے تھے کہ ہم یہ نیک کام نہیں کریں گے. ایسے قسم مت کھاؤ. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، اللہ کو ڈال مت بناؤ لایمانکم، اپنے قسموں کے لیے، کہ تم نیکی کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے رک جاؤ گے. ان تبرو کہ تم حسن سلوک نہ کر سکو گے. ان تتقو
کہ تم تقوی اختیار نہ کر سکو گے، ان تصلحو کہ تم اصلاح نہ کر سکو گے بین الناس لوگوں کے درمیان۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے قسم کھائی ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ یہ جاہلیت کا جو دور ہے اس میں جاہل لوگ ایسی قسمیں کھاتے تھے، اور پھر جب نیکی کرنے کا ٹائم آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم نے قسم کھائی ہے۔ اسی دستور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ جس میں تم اللہ کو گواہ بناتے ہو کہ نیک کام نہ کریں گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور علیم ہے۔ یہاں میں اردو کا ایک جملہ استعمال کر کے بات کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہم لکھتے ہیں اردو میں، حامد سے بات مت کرو، جب تک کہ وہ معافی مانگے۔ یہاں تک کہ وہ معافی مانگے۔ اسی جملہ کو ہم پھر لکھیں گے دوسرے طریقہ سے، حامد سے بات مت کرو جب تک نہ وہ معافی مانگے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، مگر پہلے جملہ میں نہیں کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے، جبکہ دوسرے سینٹنس میں نہ کا لفظ آ گیا ہے۔ اب عربی میں اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ وہاں ہم لا کے ذریعے نفی کا معنی حاصل کرتے ہیں، یا اگر نہیں نہ لگانا ہو تو ان کے ذریعے نفی کا معنی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں اس سینٹنس میں رب نے ان لگا کر نفی کا معنی پیدا کر دیا ہے، لہذا یہاں جو آپ دیکھتے ہیں ان ہے، اس کے بعد لا نہیں ہے۔ ہم نے معنی نکالا ان تبرو کہ تم حسن سلوک نہ کر سکو۔ نہ اس میں تو ہے ہی نہیں، نہ کے لیے لا لانا ہے، مگر لا
عرب کے لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس لا کے بدلے انہوں نے ان کو استعمال کیا۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔